میری آج کی جو گفتگو کا عنوان ہے وہ ہے اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ بعض لوگوں نے انتہائی اندھیرے میں بیٹھ کر یہ لکھا کہ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں۔ استغفر اللہ۔ یہ بعض لوگوں نے لکھا، ابھی بھی کتابوں میں یہ بات موجود ہے، اور حضور کے اختیارات کو وہ تسلیم نہیں کرتے۔ اللہ ان کو ایمان کی دولت نصیب فرمائے۔ میں اگر کسی چیز کا مالک ہوں، حقیقی مالک تو اللہ ہی ہے، میں اگر کسی چیز کا مالک ہوں اس میں مجھے اختیار بھی ہے۔ آپ کسی چیز کے مالک ہیں، آپ کو اختیار بھی ہے، آپ جیسی مرضی اس کو استعمال کریں۔ 5000 کا نوٹ، وہ اگر آپ اس کے مالک ہیں، میں اس کا مالک ہوں، اب 5000 کے نوٹ کو جیسے آپ چاہیں استعمال کریں، جیسے میں چاہوں میں استعمال کروں، ہمیں اختیار ہے یہ۔ لیکن وہ پتہ نہیں کہاں پر بیٹھ کر لکھا کہ جس کا نام، دیکھیں نا اجنبیت کتنی، ایک بندہ ایک عقیدت کے ساتھ کچھ بیان کرتا ہے، یہ اجنبی جملہ ہی بڑا اجنبیت والا، جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں۔ استغفر اللہ۔ اللہ رب العزت نے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دونوں جہان میں اختیارات کمال کی عطا فرمائے ہیں۔ یہاں میں تھوڑا سا وضاحت کرنا چاہوں گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضور کے اختیارات یہ سنی اللہ کے اختیارات کے ساتھ ملاتے ہیں، اس وجہ سے یہ ہم اس کو غلط کہتے ہیں۔ الوہیت کے اختیار الگ ہیں، الوہیت کے اختیار بولیں الگ ہیں، نبوت کے اختیارات الگ ہیں۔ جو الوہیت کے اختیار ہیں وہ خاص اللہ کے لیے ہیں، وہ خاص اللہ کے لیے، اور جو نبوت کے اختیارات ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے سارے اختیارات ہمارے نبی کو عطا فرمائے ہیں، اور وہ اتنے اختیار ہیں، اتنے اختیار اللہ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے کہ ہماری عقلیں ختم ہو جائیں، یہ قلم جو ہیں وہ لکھ لکھ کر تھک جائیں، صفحے ختم ہو جائیں، لیکن حضور کے اختیارات ختم ہونے کے نہیں ہیں، حضور کے کمالات اختیارات ختم ہونے کے نہیں۔ یہ یاد رکھیے گا، ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ نبوت کے جتنے اختیارات ہیں، کس کے؟ نبوت کے جتنے اختیارات ہیں وہ تمام اختیارات اللہ رب العزت نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے ہیں۔ اور سنیے حدیث پاک، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ حدیث پاک امام بخاری بھی لے کے آئے، امام مسلم بھی لے کر آئے، امام احمد بن حنبل بھی لے کے آئے، امام ابو یعلا بھی لے کے آئے، امام طحاوی بھی لے کر، دیگر محدثین بھی اس حدیث پاک کو لے کر آئے، اور کئی دفعہ اپنی اس حدیث کو سنا بھی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما جعلت قاسما اقسم بینکم، فرمایا لوگوں سن لو، اللہ نے مجھے قاسم بنایا ہے، قاسم تقسیم کرنے والا، اللہ نے مجھے قاسم بنایا ہے، اقسم بینکم، کائنات کی کوئی بھی چیز ہوتی ہے وہ میں محمد مصطفیٰ تمہیں تقسیم کرتا ہوں۔ دینے والی ہے ذات اللہ کی، دینے والی ہے ذات اللہ کی، پر دلانا میرے حضور کا ہے، پر دلانا میرے حضور کا ہے۔ حضور نے فرمایا انما جعلت قاسما، مجھے قاسم بنایا گیا، اقسم بینکم، میں تمہارے درمیان تقسیم کرتا ہوں۔ پھر فرمایا انما بعثت قاسما، مجھے قاسم بنا کر بھیجا گیا، اقسم بینکم، میں ہی تمہارے درمیان تقسیم کرتا ہوں۔ پھر فرمایا انما انا قاسم،
کہ میں قاسم ہوں، اقسم بینکم، میں تمہارے درمیان تقسیم کرتا ہوں، میں تمہارے درمیان تقسیم کرتا ہوں۔ اب تقسیم وہی کرتا ہے جسے اختیارات ہوں، جسے اختیارات ہوں۔ حدیث پاک اگلی سنیے، کیا کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا کو عطا فرمایا ہے؟ اونچی آواز سے بول دیجئے، کیا کچھ عطا فرمایا؟ اور یہ حدیث پاک بھی امام بخاری لے کر آئے، اور مسلم شریف کے اندر بھی یہ حدیث پاک موجود، متفق علیہ حدیث ہے، یعنی امام بخاری نے بھی اس کو نقل کیا، امام مسلم نے بھی اس کو نقل کیا۔ ان عقبۃ بن عامر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج یوما فصلی علی اہل احد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز شہدائے احد کی طرف گئے اور وہاں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے۔ کہاں پر؟ منبر پر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگو سنو، انی فارۃ لکم وانا شہید علیکم، فرمایا میں تمہارا پیش رو ہوں اور تمہارا گواہ ہوں۔ تمہارا بولے گواہ ہوں، انا فارت، میں تمہارا پیش رو ہوں، کیا مطلب کہ تم سے پہلے میں جانے والا ہوں، اور تمہارا گواہ ہوں کہ تم جو بھی عمل کرتے ہو کل قیامت کے دن میں اس کی گواہی دوں گا، اور گواہی دیتا ہی وہ ہے جو موقع پر موجود ہو، جو دیکھ رہا ہو۔ یہ الگ ایک ٹاپک ہے، انشاءاللہ اس پہ میں بیان کروں گا ہمارا اہل سنت و جماعت کا یہ حاضر و ناظر کے حوالے سے کیا عقیدہ ہے، انشاءاللہ اس پہ بھی بات کروں گا۔ تو فرمایا میں تمہارے اوپر گواہ ہوں۔ حضور کہاں تشریف فرما تھے؟ کہاں پر تھے؟ احد۔ کہاں پر تھے؟ احد کے میدان میں۔ کس پر بیٹھے تھے؟ بولے منبر پر تشریف فرما تھے نا۔ احد کے میدان میں تھے، منبر پر تشریف فرما تھے، اور حضور کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا سنو واللہ، صحابہ اللہ کی قسم، لانظر الی حوض الان، کہ میں بیٹھا تو احد کے میدان میں ہوں لیکن میں اس وقت بھی حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں، میں اس وقت بھی حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ اور یہ میں کوئی عام کتاب نہیں، بخاری اور مسلم دونوں کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، اور حضور نے باقاعدہ قسم اٹھا کر ارشاد فرمایا واللہ انی، واللہ بے شک خدا کی قسم، لانظر الی حوض الان، کہ میں اس وقت اپنے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ حوضی ایک ہوتا ہے حوضن، حوض، حوضی میرا حوض، اور میں اپنے حوض کوثر کو اس وقت میدان احد میں بیٹھ کر دیکھ رہا ہوں۔ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں۔ اور سنیے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی، وہ عبارت ذہن میں رکھیے گا، کسی کا مختار نہیں، جس کا نام محمد یا علی وہ کسی چیز کا مختار نہیں، استغفر اللہ۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں وَإِنِّي أُعْطِيتُ مَفَاتِحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ، فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں میں محمد مصطفیٰ کو عطا فرما دی۔ زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں میں محمد مصطفیٰ کو عطا کر دی ہیں۔ اور پھر یہ حدیث امام بخاری نے اس کو نقل کیا۔ اب حضور زمینوں کے خزانوں کے مالک، اور یہاں بھی وہ بات آئے گی، ایک ہوتا ہے اعطا یعطی اعطاء، دینا، ایک ہوتا ہے عطا یعطی، اس کا معنی بھی دینا ہوتا ہے، دونوں کے معنی میں فرق ہے۔ ایک ہے عین کے ساتھ، اس کو آپ یہ جیسے سورۃ الکوثر میں آتا ہے، کیا آتے سورۃ الکوثر کی پہلی آیت انا اعطینا کل کوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ اعطینا اس کو بھی سمجھیے گا، ایک ہوتا ہے اعطا یعطی اعطاء، ایک ہوتا ہے عطا یعطی ایطاء، دونوں کا معنی دینا ہوتا ہے، لیکن جو عطا یعطی ایطاء یہ دینا جو ہوتا ہے یہ ہوتا ہے عارضی دینا۔ کیا ہوتا ہے؟ عارضی، عین کے بغیر جو ہے
عطا یوتی ایتان، اس کا معنی ہوتا ہے ویسے ہی دینا. جیسے ہم کہتے ہیں یار موٹر سائیکل کی چابی دینا، موٹر سائیکل کی چابی دینا، میں ذرا ہو کے آیا. کیا مطلب؟ اس نے مالک بنا دیا؟ بولے نہیں، مالک نہیں بنایا، ویسے ہی عارضی طور پر دیا ہے. مزہ لیجئے گا اس بات کا، عارضی طور پہ دینا. یہاں پر اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ عارضی طور پہ. اعطا یعطی، اعطان کا معنی ہوتا ہے مالک بنا کر دینا، مالک بنا کر دینا. تو فرمایا انی اعطیت مفاتیح خزائن الارض، مجھے زمین کے خزانوں کی چابیوں کا اللہ نے مالک بنا دیا ہے، مالک بنا دیا. اور پھر اب پہلی حدیث جو میں نے بیان کی وہ بھی بخاری سے مسلم سے، انما جعلت قاسما اقسم بینکم، ارے سارے زمینوں کے خزانوں کا مالک میں محمد مصطفیٰ، اور تقسیم بھی میں محمد مصطفیٰ تمہیں کرتا ہوں. اللہ اکبر. اللہ رب العزت ہم سب کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، سچی محبت عطا فرمائے. اور آگے سنیے، اللہ اکبر. ایک ہوتا ہے بادشاہت، بادشاہوں کے ہوتے ہیں وزیر، بادشاہوں کے وزیر ہوتے ہیں. اور جہاں تک بادشاہت ہوتی ہے اتنی حد تک وزیر ہوتے ہیں، اتنی ہی حد تک. بولے متفق ہیں کہ نہیں؟ متفق ہے نا کہ جس کی بادشاہت جہاں تک ہے وہیں تک اس کے وزراء ہوتے ہیں. اب حضور کی بادشاہت کہاں تک ہے؟ پہلے تو میں نے بیان کیا وہ حدیث، وہ بھی بخاری کے اندر، مسلم شریف کے اندر. اس سے پہلی وہ بھی بخاری کے اندر، مسلم کے اندر. اب یہ جو حدیث ہے، یہ حدیث پاک امام ترمذی نے بھی اس کو نقل کیا، امام حاکم نے بھی اس کو نقل کیا. وقال الحاکم ھذا حدیث صحیح، یہ حدیث بھی صحیح ہے. حضور نے ارشاد فرمایا. اب یہ بات یاد رکھیے گا کہ جہاں تک بادشاہت ہوتی ہے وہیں تک وزارت، وہیں تک اختیارات. یہی ہے نا، بادشاہ کو اختیار ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ بولیں. اب تو خیر بادشاہت ویسی رہی نہیں، یہ سعودی عرب میں کچھ نہ کچھ بادشاہت ہے، دبئی میں کچھ نہ کچھ بادشاہت ہے. ان کے اپنی ریاست کے اندر اختیارات ہیں کہ نہیں؟ یہ ہمارے وزیر اعظم جو ہیں یہ مالک نہیں ہے، بادشاہ نہیں ہے، یہ جمہوری طور پہ بن کے آئے. ایک بادشاہ ہوتا ہے وہ کوئی بھی چیز کسی کو بھی دے بھی سکتا ہے، بولیں لے بھی سکتا ہے، دے بھی سکتا ہے اور لے بھی سکتا ہے. یہ بادشاہ. حضور کی سلطنت کہاں تک ہے؟ آواز نہیں آئی. حضور کی سلطنت کہاں تک ہے؟ اس کا اندازہ اس حدیث پاک سے لگائیے گا. پہلی حدیث پاک آپ سن چکے. حضور نے ارشاد فرمایا زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں اللہ نے مجھے عطا فرما دی ہیں، اور زمین کے تمام خزانوں کا مالک میں محمد مصطفیٰ. اور اب یہ حدیث پاک سنیے گا. حضور ارشاد فرماتے ہیں ما من نبی الا له وزیران من اہل السماء وزیران من اہل الارض فاما وزیرای من اہل السماء فجبریل و میکائیل. حضور نے ارشاد فرمایا اللہ نے مجھے 2 وزیر آسمانوں میں عطا فرمائے ہیں. مزہ نہیں آیا کیا؟ کہاں پر عطا فرمائے؟ آسمانوں میں. حضور آپ کے آسمانوں میں 2 وزیر ہیں تو ان کے نام فرمائے جبریل میکائیل. جبریل میکائیل یہ میرے وزیر ہیں، یہ میرے وزیر ہیں. پتہ چلا حضور کی بادشاہت اللہ کی عطا سے آسمانوں پہ بھی قائم ہے. اور جبریل کون ہے؟ ایک اپنا پر کھولتے ہیں، شرق تا غرب پر کے نیچے آ جاتا ہے. فرمایا کہ میرے 2 وزیر آسمانوں میں، ایک کا نام جبرائیل، دوسرے کا نام میکائیل. اور پھر آگے فرمایا وزیرای من اہل الارض، اور زمین پر میرے جو 2 وزیر ہیں، ایک کا نام ابو بکر اور دوسرے کا نام عمر. ایک کا نام ابو بکر، دوسرے کا نام عمر. یہ حضور کے وزراء ہیں، یہ حضور کے وزراء ہیں. اب زمین پر بھی بادشاہت میرے مصطفیٰ کی، اور آسمانوں پر بھی بادشاہت
میرے مصطفیٰ کی. اب جس کو جو چاہیں جب چاہیں جتنا چاہیں اتنا عطا کر دے. انما جعلت قاسما اقسم بینکم، مجھے قاسم بنا کر بھیجا گیا اور میں ہی تمہارے درمیان تقسیم کرتا ہوں، میں ہی تمہارے درمیان تقسیم کرتا ہوں. کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ حضور کو مالک، اب اللہ مالک نہیں. اللہ مالک ہے، اللہ تو ہر ایک کا مالک ہے، اللہ تو ہر ایک کا مالک ہے. لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو بھی مالک بنایا. اور امام احمد رضا نے تو بات ہی ختم کر دی، بات ہی ختم کر دی. یہ کوئی بات ہوتی ہے کہ محب اور محبوب میں کوئی میرا تیرا ہوتا ہے؟ بولے کوئی میرا تیرا تو نہیں ہوتا نا. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. یعنی محبوب وہ محب میں نہیں میرا تیرا. یعنی محبوب وہ محب میں نہیں میرا. جس کا نام محمد یا علی وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں. اللہ ان کو عقل دے. امام اہل سنت ایسے ہی لوگوں کو فرماتے ہیں، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے. فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے. خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا. اللہ رب العزت ہمیں سچا سچا عقیدہ عطا فرمائے. اور حضور جس کے لیے چاہیں، اور یہ الحمدللہ وہ ہے نا قرآن پاک، اہدنا الصراط المستقیم. یا اللہ ہمیں سیدھے رستے پر چلا. کون سا سیدھا رستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم. یا اللہ جن پر تو نے انعام کیا، یہ اسلاف، یہ بزرگان دین، یہ ائمہ، وہ ان کا جو عقیدہ ہے اسی عقیدے پہ قائم رہو. یہ میں آپ کو ایک بات اور عرض کرتا چلوں، فتنوں کا دور ہے اور اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت کے عقیدے کے ساتھ قائم رکھیے گا. اور اللہ ہمارے بزرگوں کو سلامت رکھے. یہ بندیال، یہ ایک علاقہ ہے سرگودا کے قریب، وہاں پہ ایک عالم دین ہے دوسرے مکتبہ فکر کے، کہنے لگے دیکھو یہ بریلوی دیوبندی یہ تقسیم ہو گئے. 100 سال پہلے تقسیم ہوئے نا، اس سے پہلے تو نہ بریلی تھا نہ دیوبند تھا. بریلی کی بنیاد رکھی امام احمد رضا، اور دیوبند کی بنیاد رکھی قاسم نانوتوی نے. تو عقیدہ وہ ہونا چاہیے جو اس سے بھی پیچھے ہو، اس سے بھی پیچھے ہو. بات ٹھیک ہے کہ نہیں؟ بات ٹھیک ہے نا. انہوں نے ایک بیان کے اندر یہ بات کر دی کہ دیوبند اور بریلی یہ مدرسہ بننے سے پہلے 2-3 صدیاں پیچھے جا کر ان لوگوں کا جو عقیدہ ہوگا وہ ہم تسلیم کر لیتے ہیں، اتفاق ہو جائے گا. امام المناظرین، امام المفسرین، سیدی و سندی محمد سعید احمد اسد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ ان کا سایہ ہمارے اوپر سلامت رکھے.
انہوں نے ان کی بات کو سراہا، انہوں نے باقاعدہ یہ ریکارڈ پر بات موجود ہے، انہوں نے بیان کیا، بھئی ان کا نام تھا عطاء اللہ بندیالوی، جنہوں نے یہ بات کی، دیوبند مکتبہ فکر کے ہیں وہ عطاء اللہ بندیالوی، کہ بھئی یہ دیوبند اور بریلی سے بننے کا جو پہلا ہے نا وہ عقیدہ رکھ لیتے ہیں، جھگڑے ہی ختم ہو جائیں گے۔ قبلہ استاذی و سندی و سیدی فرماتے ہیں بندیالوی صاحب ہمیں آپ کی یہ بات قبول ہے، ہمیں آپ کی بات قبول ہے، آ جائیے یا ہمیں بلا لیجئے، آپ آ جائیں یا ہمیں بلا لیں، بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں، کوئی مناظرہ نہیں، افہام تفہیم، کوئی مناظرہ نہیں، افہام تفہیم کے ساتھ آپ آ جائیں یا ہمیں بلا لیں۔ پرانے بزرگوں کی کتابیں اٹھا لیتے ہیں، میں محمد سعید احمد اسد اہل سنت و جماعت کا عقیدہ انہی بزرگوں سے ثابت کر کے دکھاؤں گا۔ اچھا، اب یہ بات ان تک پہنچی، انہوں نے کہا اچھا، ان کے ذہن میں یہ تھا کہ شاید یہ اندر سے پلپلے ہوں گے، کوئی ایسی بات نہیں ہوگی۔ انہوں نے اگلی بات کر دی، اگلی بات کیا کی؟ کہتے نہیں، بزرگوں کے عقیدے پہ کیا اکٹھا ہونا ہے، ایسا کرو قرآن پہ اکٹھے ہو جاؤ۔ کس پہ اکٹھے ہو جاؤ؟ بولیں غلط بات ہے؟ غلط تو نہیں ہے نا، صحیح بات ہے، قرآن پہ اکٹھے ہو جاؤ، قرآن پہ اکٹھے ہو جاؤ۔ اب یہ بات عطاء اللہ بندیالوی نے کی، اسی وقت سند المناظرین، امام المناظرین علامہ محمد سعید احمد اسد صاحب نے باقاعدہ یہ جاری کیا، بندیالوی صاحب آپ نے پہلے کہا بزرگوں کے عقیدے پر، ہم اس پہ بھی آ گئے، آپ نے یہ کہا اب قرآن پہ اکٹھے ہو جاؤ، آؤ مجھے بلا لو یا تم میرے پاس آ جاؤ۔ محمد سعید احمد اسد اہل سنت و جماعت کا عقیدہ قرآن سے بھی ثابت کر کے دکھائے گا، قرآن سے بھی ثابت کر کے دکھائے گا۔ لیکن آگے سے کوئی جواب نہیں، وہ پھر سم بکم عمی فہم لا یرجعون، کوئی جواب نہیں۔ اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت کے عقیدے پہ قائم رکھیے گا، اللہ ہمیں یہ سچا سچا عقیدہ قائم، ہمیں اس پہ استقامت ہے، ہماری نسلوں کو بھی استقامت ہے اس پر، ہمیں گمراہی سے بچائے، بد مذہبیت سے بچائے۔ سنیے، اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ یہ کہتے ہیں صحیح اور مختار مذہب یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو احکام تفویض یعنی سپرد فرمائے گئے ہیں، آپ جسے چاہیں، توجہ نہیں ہے میرا خیال آپ کی، آپ جسے چاہیں عطا فرما دیں، جسے چاہیں عطا فرما دیں۔ ایک کام کسی کے لیے حلال ہے، جس کے لیے چاہیں وہی کام حرام کر دیں، جس کے لیے چاہیں وہی کام حرام کر دیں، یعنی جیسے آپ بولیں گے ویسے ہی وہی شریعت بنتی جائے گی۔ یہ اللہ نے ہمارے نبی کو اختیارات عطا فرمائے ہیں، اس کی بہت ساری مثالیں احادیث مبارکہ میں موجود۔ اچھا، یہ میں اس بات میں نہیں جاؤں گا، کئی دفعہ آپ نے حدیث پاک سنی، وہ چاند توڑا حضور نے کہ نہیں؟ ہاں، چاند توڑا، حکومت تھی نا، حکومت تھی نا، تبھی تو ٹوٹ گیا، پھر جوڑا بھی، پھر جوڑا بھی۔ سورج کو موڑا کہ نہیں موڑا؟ آپ نے بس سبحان اللہ اونچی آواز سے کہنی ہے، سورج کو بھی موڑا، ابھی اختیار تھا تبھی تو موڑا، اختیار تھا تبھی تو موڑا۔ ایک صحابی آئے، جمعہ کا دن تھا، حضور ممبر پر تشریف فرما تھے، اللہ اکبر، ممبر پر حضور تشریف فرما، صحابی اٹھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارش نہیں ہو رہی، قحط سالی ہے، مویشی بھوکے مر رہے ہیں، سبزہ نام کا نہیں، آقا بارش ہو جائے، بارش ہو جائے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی اور حضور نے دعا کی، حضور نے دعا کی۔ صحابہ فرماتے ہیں جیسے ہی حضور نے اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرے، فرماتے ہیں اس سے پہلے کہیں بادل کا نام و نشان نہیں تھا، لیکن جیسے ہی حضور نے یہ دعا کی، آپ نے اپنے چہرے مبارک پر دعا کے بعد ہاتھ پھیرے، بارش برسنا شروع ہو گئی، ادھر سے بادل آئے، ادھر سے بادل آئے، بارش برسنا شروع ہو گئے۔ اچھا، بارش برستی رہی،
بارش برستی رہے گی، ایک دن، 2 دن، ہفتہ، اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعہ، اگلا جمعہ مسلسل بارش ہو رہی۔ حدیث میں آتا ہے وہی صحابی کھڑے ہوئے یا کوئی اور صحابی، عرض کی حضور اب بارش اتنی ہو گئی کہ ہمیں ڈر ہے کہیں یہ ہمارے مکان گر نہ جائیں، یہ ہمارے مکان گر نہ جائیں۔ اب آگے عقیدہ سنیے صحابہ کا، صحابہ کا عقیدہ سنیے۔ حضور ایسے کر دیجئے، اس بات کا لطف لیجئے گا، ایسے کر دیجئے، یہ نہیں کہا بارش ختم ہو جائے، نہیں، یہ نہیں کہا بارش ختم ہو جائے، بلکہ یہ عرض کی حضور ایسے کر دیجئے کہ مدینے کے آس پاس بارش ہو۔ مدینے کے آس پاس بارش ہو لیکن مدینے میں نہ ہو، لیکن مدینے میں نہ ہو۔ یہ آپ نے کہیں سنا، کبھی دیکھا کہ بارش جب ہوتی ہے وہ کچے مکان پر بھی ہوتی ہے، پکے پہ بھی ہوتی ہے، چاہے وہاں سبزہ ہو، زمین اچھی ہو وہاں بھی ہوتی ہے، اور روڑی ہو وہاں بھی ہوتی ہے۔ بارش تو برستی ہے، وہ یہ نہیں دیکھتی، لیکن بارش بھی ہمارے آقا کے حکم کی محتاج ہے، بارش بھی حضور کے حکم کی محتاج۔ اب صحابی کا عقیدہ ہے، یہ صحابی رسول کا، حضور ایسے کر دیجئے مدینے کے آس پاس بارش ہو، مدینے میں نہ ہو، مدینے میں نہ ہو۔ حضور نے یہ نہیں ارشاد فرمایا اے میرے صحابی تو نے کیا کہہ دیا، تو نے بارش کے لیے کہا تھا، بارش تو ہو گئی، اب بارش کے تھمنے کا نام لے، تو یہ کہ بارش ختم ہو جائے گی، یہ کیا بات کہ یہاں پہ ہو وہاں پہ نہ ہو، یا وہاں پہ ہو یہاں پہ، یہ کیا بات کہ یہ حضور نے نہیں فرمایا۔ میرے آقا مسکرائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کو اٹھایا، صحابہ فرماتے ہیں حضور نے اپنی انگلی کو یوں اٹھایا، بارش ہو رہی تھی، جمعہ کا دن تھا، بارش ہو رہی تھی، حضور نے اپنی انگلی کو یوں گھمایا، فرمایا حوالینا لا علینا، حوالینا لا علینا، اے بارش ارد گرد برس، ہمارے اوپر نہ برس، بارش ارد گرد برس، ہمارے اوپر نہ برس۔ صحابی رسول فرماتے ہیں جس طرف حضور کی انگلی جاتی بادل چرتا جاتا، بادل چرتا جاتا۔ پھر ہم نے کیا دیکھا کہ جیسے حضور نے اپنی انگلی کو گھمایا تھا وہاں پہ بادل نہیں تھا اور آس پاس بارش برس رہی تھی، جیسے ایک تاج ہوتا ہے، اکلیل کا نام حدیث پاک، جیسے ایک تاج ہوتا ہے، جیسے ایک تاج ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ شانیں ہمارے آقا کو عطا فرمائی ہیں، اونچی آواز سے بولیں اللہ اکبر۔ اور سنیے، ایک صحابی آئے، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، کون سی حدیث بیان کروں کون سی نہ کروں، خیر سن لیجئے۔ عرض کی وضو کرواتے تھے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ربیہ ان کا نام تھا، ربیہ نام تھا ان کا، اور یہ حدیث پاک امام مسلم نے بھی نقل کی ہے اور امام ابو داؤد نے بھی نقل کی ہے، امام مسلم نے بھی اور امام ابو داؤد نے، دونوں نے اس حدیث پاک کو نقل کیا۔ وہ صحابی رسول ربیہ رضی اللہ تعالیٰ وضو کرواتے تھے حضور کو، ایک دن حضور کو وضو کروایا، حضور نے فرمایا سل، اے ربیہ مانگو کیا مانگتے ہو، سل اے ربیہ مانگو، بولو کیا مانگتے ہو۔ یہ دیکھیں اس میں کتنا ایک عمومیت ہے، یہ نہیں فرمایا ربیہ مجھ سے دنیا کچھ مانگ لو آخرت نہ مانگنا، یہ بھی نہیں فرمایا اچھا کچھ پیسے مانگ لو وہ چیز نہ مانگنا۔ دیکھیں میرے اختیار، میں کسی سے کہوں بھئی مانگو کیا مانگتے ہو، وہ مجھ سے کہے کہ بھئی آپ ایسا کریں مجھے فیصل آباد کا مالک بنا دیں، بنا سکتا ہوں؟ بولیں نہیں، کیوں؟ میں ہوں ہی نہیں مالک۔ بھئی میں اپنے اختیارات میں رہ کر کچھ دوں گا نا، جو میرے پاس، جو اللہ نے مجھے عطا کیا، جس چیز کا مجھے مالک بنایا، بات سمجھ رہے ہیں آپ، جس چیز کا اللہ نے مجھے اتنے ہی اختیارات میں استعمال کروں گا نا، اختیارات سے بڑھ تو نہیں جاؤں گا نا۔ اب اس صحابی سے حضور نے فرمایا سل، ربیہ مانگ،
کیا مانگتے ہو؟ وہ صحابی رسول تھے اور وہ جانتے تھے حضور سے جو بھی مانگیں گے حضور دے دیں گے، حضور عطا فرما دیں گے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ حضور کو اللہ نے دنیا کا بھی مالک بنا دیا ہے۔ اور اسی جملے پر غور کیجئے گا، میں نے کہا جس چیز کا میں مالک ہوں میں وہی چیز دے سکتا ہوں۔ بولیں تو صحیح، غلط کہہ رہا ہوں؟ غلط تو نہیں کہہ رہا نا؟ پھر میرے ساتھ رہے نا آپ، جس چیز کا میں مالک ہوں میں وہی چیز دے سکتا ہوں۔ اور صحابی رسول سے جب حضور نے فرمایا سل ربیہ، مانگو، کیا مانگتے ہو؟ اب صحابی رسول کا عقیدہ سنیے، تو صحابی رسول نے آگے سے عرض کی اسألک مرافقتک، حضور مجھے آپ کی رفاقت چاہیے۔ کہاں پر چاہیے؟ فی الجنہ، جنت میں۔ جنت بھی چاہیے اور جنت خالی نہیں چاہیے، آپ کی رفاقت چاہیے۔ مجھے جنت چاہیے، آپ کی بولے رفاقت۔ اسألک مرافقتک فی الجنہ، آقا میں آپ سے مانگتا ہوں، ہاں آپ سے مانگتا ہوں۔ اس کو بھی سمجھیے نا یار، آپ سے مانگتا ہوں۔ اب تو شرک کا فتویٰ نہیں آئے گا نا؟ اب تو نہیں یہ کہے گا کہ اللہ ہی سے مانگو، کسی اور سے مانگو گے تو شرک ہو جائے گا۔ یہاں تو صحابی رسول اسألک، حضور میں آپ سے مانگتا ہوں۔ پتہ یہ چلا حضور سے مانگنا صحابہ کی سنت ہے۔ اب تم عمل کرو یا نہ کرو، تم عمل کرو یا نہ کرو، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں، ہم اس پہ بات بھی نہیں کریں گے۔ نہ مانگو، نہ مانگو، تمہاری قسمت، تمہاری۔ اب صحابی رسول اسألک مرافقتک فی الجنہ، آقا مجھے جنت چاہیے، میں آپ سے مانگتا ہوں ساتھ جنت میں، جنت بھی دیجئے لیکن اپنے ساتھ دیجئے۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا ربیہ تم نے کیا مانگ لیا، مجھے نہیں پتا کس نے جنت میں جانا ہے کس نے نہیں جانا، میرے اختیار میں نہیں ہے جنت دینا۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا، حضور نے فرمایا دی، حضور نے فرمایا دی، آوا غیر ذالک، ارے یہ تو دے دی، کچھ اور بھی مانگو۔ یہ حدیث پاک میں فرمایا آوا غیر ذالک، اس کے علاوہ بھی کچھ اور چاہیے، اس کے علاوہ بھی کچھ اور چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کمال میرے آقا، کیا بات ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے، سبحان اللہ۔ فرمایا آوا غیر ذالک، تمہیں کچھ اور بھی چاہیے؟ نہیں آقا۔ فرمایا اب پھر ایسا کرو، نفل پڑھ کر اس کام میں میری مدد کرو، اس کام میں میری مدد کرو۔ وہ مصطفیٰ ہیں جس کو چاہیں جتنا چاہیں جیسے چاہیں عطا کر دیں، جیسے چاہیں عطا کر دیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی سچی الفت و محبت نصیب فرمائے۔ اور سنیے حدیث پاک، آئے ہائے ہائے، بڑی ہی خوبصورت یہ حدیث ہے۔ حضرت ابن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرماتے تو کھڑے ہو کر فرماتے، مسجد نبوی شریف کے اندر، توجہ ہے آپ کی، اللہ حضور کی آمد کی اس مہینے کے صدقے ہمیں مدینہ پاک کی زیارت نصیب فرما دے، ہمیں حج کی توفیق دے دے، ہمارے لیے وہ دروازے کھول دے۔ اللہ اکبر۔ یہ کہتے ہیں جب حضور مدینہ تشریف لے کے آئے تو کھڑے ہو کے بیان کیا کرتے تھے۔ مسجد نبوی شریف میں ستون لگائے گئے، اور ستون کس کے تھے؟ یہ تو نہیں تھا نا کہ پلر وہ سیمنٹ کے ہوں، ایسا تو نہیں تھا، وہ ستون جو تھے لکڑی کے تھے۔ کس کے تھے؟ لکڑی کے ستون تھے، اوپر وہ شہتیر تھا اور چھت بنائی گئی تھی۔ تو حضور ایک جب تھوڑا کھڑے کھڑے تھک جاتے تو حضور وہ ستون کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے ہو جاتے۔ ایک صحابی وہ مسلمان ہوئے، وہ صحابی بنے مسلمان ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے ایک ایسی چیز معلوم ہے کہ اگر وہ میں حضور کے لیے بنا دوں تو حضور اس کو پسند کریں گے۔ صحابہ نے فرمایا بنا دو نا پھر۔ انہوں نے ممبر تیار کیا، یہ ممبر انہوں نے تیار کیا، 3 سیڑھیاں بنائیں اس کی تاکہ حضور اوپر بھی ہو جائیں، سب کو آسانی، اور بیٹھے بھی رہیں، بیٹھ کے خطبہ دیں۔
ممبر تیار کیا گیا، ممبر تیار کر کے مسجد نبوی شریف میں لایا گیا. اب حضور ستون کے پاس نہیں کھڑے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر آ کر تشریف فرما ہوئے. جیسے ہی ممبر پر آ کر تشریف فرما ہوئے، صحابہ کہتے ہیں ہم نے مسجد نبوی شریف میں کسی کی رونے کی آواز سنی، رونے کی آواز سنی، اور وہ آواز ایسی تھی جیسے اونٹنی کا بچہ روتا ہے. ہم نے ادھر دیکھیں کون رو رہا ہے، وہ آواز بڑھتی گئی. ہم نے کہا کون، دیکھو کون رو رہا ہے، تو دیکھا وہ ستون رو رہا تھا. نہیں سمجھ آئی میرا خیال؟ اور اونچی آواز سے بولے نا یار. وہ ستون رو رہا ہے، وہ لکڑی کا ستون، وہ رو رہا ہے. صحابہ فرماتے ہیں حضور اس کے پاس گئے، حضور اس ستون کے پاس گئے، اس کے اوپر اپنا دستے شفقت پھیرا، اور پھر اس سے کہا، کس سے کہا؟ کس سے کہا؟ ستون سے کہا. وہ جو لکڑی کا ستون تھا اس سے فرمایا اگر تم چاہو تو جہاں سے تمہیں کاٹا گیا تھا وہیں پہ تمہیں لگا دوں، دوبارہ تم پھل دینے لگو. نہیں سمجھ آئی؟ ارے دیکھو تو صحیح، اگر تم چاہو جہاں سے تمہیں کاٹا گیا تھا وہیں پہ تمہیں لگا دوں، تم دوبارہ پھل دینے لگو، تم دوبارہ پھل دینے لگو. اگر تم چاہو تو تمہیں میں جنت میں بھیج دوں، تمہیں میں جنت میں بھیج دوں. تو اس نے جنت کو اختیار کیا، اس نے جنت کو اختیار کیا. یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ حضور جسے چاہیں، جتنا چاہیں، جب چاہیں عطا کر دیں. جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے. اونچی بات سے بول لے، اور اونچی بات سے بول لیں. جہاں بانی کہتے ہیں حکومت کو، جس کو چاہیں حکومت دے دیں، اور جس کو چاہیں بھری جنت. یہ ابھی سنائی نا حدیث پاک ربیہ والی، ربیہ والی. جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے. نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے. نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے. مل کے نبی مختار کل ہے، جس کو جو عطا کر دے. نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے دے. نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے. تمنا دل اشرف کے محشر میں لبے کوثر. مانگ لو، مانگ لو. اور یہ صرف تمنا وہ جو مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، وہی ان کی تمنا نہیں، ہماری تمنا بھی ہے. تمنا دل اشرف کے محشر میں لبے کوثر. جب آقا جام کوثر دے، لبے اقدس لگا کر دے. جب آقا جام کوثر دے، لبے اقدس دے. نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے کر دے. نبی مختار کل ہے، جس. اور سنیے حدیث پاک. امام قسطلانی نے مواہب لدنیہ کے اندر، امام زرقانی نے، امام حلبی نے، امام نبہانی نے، اور قاضی عیاض نے شفا شریف کے اندر اس حدیث پاک کو نقل کیا. حضور ارشاد فرماتے ہیں، یہ روایت ہے
ایک شخص کو دعوت اسلام دی گئی، اس نے حضور سے کہا میں اس وقت تک اسلام قبول نہیں کروں گا جب تک آپ میری فوت شدہ بچی کو زندہ نہیں کریں گے۔ کس کو؟ قبر میں دفنائی جا چکی تھی، وہ دفن ہو چکی تھی۔ اس نے کہا جب تک آپ میری بچی کو زندہ نہیں کریں گے تب تک میں اسلام نہیں لے کر آؤں گا۔ یہ بات ہو رہی ہے اختیارات مصطفیٰ کی۔ میں نے آپ کو شروع میں یہ بتایا تھا کہ نبوت کے جتنے اختیارات ہیں اللہ نے سارے نے میرے نبی کو دیے۔ ان اختیارات میں آسمانوں کی حکومت بھی ہے، زمین کی حکومت بھی ہے، زمین کے تمام خزانے بھی ہیں، اور یہ بھی ہے جس کو حضور چاہے زندہ کر دے۔ نہیں سمجھ آئی؟ اونچی آواز سے بولیں۔ سنیے، حضور نے یہ نہیں فرمایا نہیں میں نہیں کر سکتا، یہ تو اللہ ہی کا کام ہے زندہ کرنا۔ بے شک اللہ ہی زندہ کرتا ہے، اللہ ہی موت دیتا ہے، لیکن بعض اوقات یہ کسی کو اللہ اختیار بھی دے دیتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آیا، پڑھا نہیں آپ نے قرآن پاک میں اندر؟ عیسیٰ علیہ السلام کی شان کیا ہے؟ مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ اور یہ یاد رکھیے گا جتنے معجزات اللہ نے دیگر نبیوں کو عطا کیے وہ سارے معجزات ملا کر بلکہ بدرجہ بڑھا کر اللہ نے وہ سارے معجزات ہمارے نبی کو عطا فرمائے ہیں۔ جس نبی کو جو بھی معجزہ ملا میرے مصطفیٰ کا صدقہ ملا۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا نہیں میں زندہ نہیں کر سکتا۔ حضور فرمایا قبر پہ لے چلو، قبر پہ لے گئے۔ حضور نے اسے آواز دی، حدیث پاک میں آتا ہے وہ بچی قبر میں بول اٹھی لبیک یا رسول اللہ، قبر میں بول اٹھی لبیک یا رسول اللہ۔ آگے پھر آپ نے بچی سے پوچھا کیا تو دنیا میں واپس آنا چاہتی ہے؟ دنیا میں کہاں تھی وہ؟ قبر میں، عالم برزخ میں۔ یعنی حضور کو یہ اختیار بھی ہے کہ عالم برزخ کے بندوں کو دنیا میں بھی لا سکتے ہیں۔ یہ بات سمجھنے والی ہے۔ جو قبر میں جا چکا، عالم برزخ میں جا چکا، عالم آخرت میں جا چکا، اللہ نے یہ اختیار میرے نبی کو دیا ہے کہ ان کو دنیا میں بھی لا سکتے ہیں۔ حضور نے پوچھا کیا تو دنیا میں واپس آنا چاہتی ہے؟ اب اس نے جو اختیار کیا وہ الگ بات، لیکن اگر وہ کہتی ہاں میں دنیا میں آنا چاہتی ہوں تو کیا حضور نہیں لا سکتے تھے؟ حضور لا سکتے تھے۔ فرمایا کیا تو دنیا میں آنا چاہتی ہے؟ اس نے عرض کی لا۔ حضور نہیں، واللہ یا رسول اللہ انی وجدت اللہ خیرا لی من ابویہ، کہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اللہ کو اپنے ماں باپ سے زیادہ مہربان پایا ہے، اس لیے میں وجدت الآخرہ خیرا لی من الدنیا، اور میں نے آخرت کو دنیا سے زیادہ بہتر پایا ہے۔ میں آخرت میں ہی رہنا چاہتی ہوں، دنیا میں واپس آنا نہیں چاہتی۔ یہ اختیار بھی اللہ نے میرے نبی کو دیا ہے کہ جس کو چاہیں زندہ کرتے، جس کو چاہیں۔ وہ زندہ ہو کر بولی تھی نا، پھر دنیا میں لانے کا بھی معاملہ ہوا، بات وہی آ گئی جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے۔ اب آپ نے پڑھنا ہے نبی مختار کل ہے جس کو جو کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے۔ تو نبوت کے جتنے بھی اختیارات تھے اس میں بہت ساری اور بھی احادیث ہیں، لیکن ٹائم اجازت نہیں دے رہا، وقت اجازت نہیں دے رہا۔ انشاءاللہ یہ جو ہماری 12 محافل ہیں ان میں بھی صبح کے وقت یہ موضوع ایک ہوگا، اختیارات مصطفیٰ، مزید اس میں بیان کر دی جائیں گے انشاءاللہ۔ تو صبح بھی الحمدللہ کافی احباب نے وہ تشریف لے کے آئے، تو
آیا کیجئے گا، ہاں آیا کیجئے گا، حضور کا ذکر سنا کیجئے گا، انشاءاللہ حضور کے ذکر سے دنیا بھی بہترین ہو جائے گی، آخرت بھی بہترین ہو جائے گی انشاءاللہ۔